صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم اسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراك مركبه والمعراج سفره وفوق سدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجود سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالخين مصباح المكرمين محب الفكراء سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين سيدنا أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حصنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما وبارك وسلم बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सुबह नूर के साथ आपका मेज़बान नज़ीर अहमद गाज़ी हाज़िर है। नाज़रीन किराम, हज़रत अबू अनीस मोहम्मद बरकत अली साहब रहमहुल्लाह की मशहूर तालीफ़ अस्माउन नबील करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक किस्म मुबारक पढ़ने की सआदत हासिल कर रहा हूँ। सैयदना अल मबऊसु बिर्रहमति सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे सरदार रहमत के साथ मबऊस फरमाए गए। दुरूद व सलाम भेजे अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी आले पाक और आपके सहाबा किराम पर।
حضرت ایوب انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے کوئی ایسا کام بتائیے جو مجھے جنت کے قریب اور جہنم سے دور کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہراؤ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرو۔ جب وہ واپس چلا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر یہ شخص ان باتوں پر عمل پیرا ہوا جن کا اسے حکم دیا گیا ہے تو ضرور جنت میں جائے گا۔ ناظرین کرام، آج ایک ایسے صاحب حریت کا ذکر پاک کرنے کی ہم سعادت حاصل کر رہے ہیں جن کے بارے میں ہی علامہ اقبال نے شاید کہا تھا، بھروسہ کر نہیں سکتے غلاموں کی بصیرت پر کہ دنیا میں فقط مردان حر کی آنکھ ہے بینا۔ اور کمال کی بات کہی علامہ نے، امین راز ہے مردان حر کی درویشی کہ جبرائیل سے ہے اس کو نسبت خیشی، اور ہزار کام ہے مردان حر کو دنیا میں، ہزار کام ہیں مردان حر کو دنیا میں، انہی کے ذوق عمل سے ہیں امتوں کے نظام۔ ناظرین کرام، آج جس شخصیت کا ہم ذکر پاک کر رہے ہیں انہوں نے تاریخ حریت کو ایک نیا بانک پن دیا اور کربلا کی فکر کو ہر دور میں اپنے سیف و قلم سے زندہ رکھا۔ ان کی دلیری اور دلاوری سے تاریخ کے صفحات جگمگا رہے ہیں۔ ہر دور میں حق و صداقت کا علم جو تھا اس کو تھامے رکھا، اور چراغ مصطفی کی حفاظت جو تھی بڑے بڑے طوفانوں اور حوادث میں بھی کرتے رہے، اور اپنی زبان سے، اپنے قلم سے اور اپنی سیف تپاں سے باطل کا مقابلہ کیا، اور اگر ضرورت پڑی تو تختہ دار پہ بھی مسکراتے ہوئے دین حق کی خاطر چلے گئے۔ ناظرین کرام، یہ ہستی وہ تھی جن کی عظمت کی گواہی دریائے سندھ کی موجیں بھی دیتی ہیں، وادی مہران کے پہاڑ اور ریگستان بھی حر مجاہدین اور ان کے پیشواؤں کی عظمت کی گواہی دے رہے ہیں۔ ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولہبی۔ ناظرین کرام، یہ صاحبان حریت، آج حروں کا ذکر پاک ہے، ان کے پیشوائے اعظم کا ذکر پاک ہے۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے پاکستان کی صرف نظریاتی سرحدوں کی حفاظت ہی نہیں کی بلکہ عملی طور پر پاکستان کی جغرافیائی سرحدوں کی انہوں نے جس طرح حفاظت کی، اپنے زور بازو سے حفاظت کی ہندوستان اور ہندو کے مقابلے میں۔ اور 1965 کی جنگ کی تاریخ اور 1971 کی جنگ کی تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ حروں نے کس طرح دین اسلام کے لیے اور پاکستان کی سرزمین کے چپے چپے کی حفاظت کے لیے قربانیاں دی تھیں۔ ناظرین کرام، آج ہمارے ممدوح جناب سید محمد بقا شاہ شہید رحمۃ اللہ علیہ جو سلسلہ راشدیہ کے جو تھے مورث اعلیٰ تھے، اور یہ وہ ہستی تھی جنہوں نے علمی کارنامے بھی سر انجام دیے۔ ان کے جد اعلیٰ، ان کے اجداد جو تھے وہ مدینہ منورہ سے چل کر اور مکہ مکرمہ سے چل کر سندھ کی سرزمین میں پہنچے تھے، اور محمد بن قاسم کے دور میں بعض لوگ کہتے ہیں کہ انہی کے ساتھ آئے تھے اور پھر یہاں آ کے یہیں کے ہو کے رہ گئے۔ پھر اس سرزمین میں جو تھا باب الاسلام میں جو شجر اسلام کا پودا لگایا، اور جس طرح اس کی انہوں نے آبیاری جو تھی ہر دور میں کی، اور اپنے خون سے بھی آبیاری کی۔ اور ناظرین کرام، آج اسی کا صدقہ ہے کہ باب الاسلام سندھ میں دین اسلام اور صوفیاء کا جو پیغام ہے وہ جگہ جگہ اللہ کے فضل و کرم سے وہ خانقاہیں اس بات کا ثبوت دے رہی ہیں، اور ہر جگہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر پاک جو ہے وہ لوگوں کے دلوں میں جو جاگزی ہیں۔ تو یہ صدقہ ہے ان عظیم ہستیوں کا، اور ان میں سے ایک سید محمد بقا شہید رحمۃ اللہ علیہ جن کا آج ہم ذکر پاک کریں گے۔ انہوں نے بھی، ان کے آگے جو ایک سلسلے کے ان کے فرزندوں میں سے تھے پیر سید صبغت اللہ شاہ المعروف پیر پگارا، انہوں نے 1831 میں شہادت کا جام نوش کیا تھا، اور پھر 1943 میں انگریزوں کے خلاف لڑتے ہوئے پیر سید صبغت اللہ شاہ ثانی کو گرفتار کیا گیا اور پھر ان کو تختہ دار پہ لٹکا دیا گیا۔
اس خاندان کی بے پناہ خدمات ہیں۔ اور سید محمد بقا شاہ رحمۃ اللہ علیہ جو تھے، یہ ان کا ایک کمال یہ تھا کہ پہلے نقشبندی جام انہوں نے پیا، نقشبندی سلسلے کا۔ سید اسماعیل پریالوی رحمۃ اللہ علیہ نقشبندی بہت بڑے بزرگ تھے، پہلے ان سے ان کا تعلق رہا، اور اس کے بعد انہوں نے فرمایا کہ مجھے تمہارا حصہ جو ہے وہ قادری سلسلے میں نظر آتا ہے، تم جاؤ اور جا کے اپنا حصہ اس بزرگ سے لینا جو مردہ کو زندہ کر دیتے ہیں، جو مردہ مچھلی کو، پکی ہوئی مچھلی کو، تلی ہوئی مچھلی کو زندہ کر کے دکھا دیں گے۔ کہتے ہیں کہ روڑی میں حضرت سید عبد القادر حسنی کوٹ سدانہ جھنگ کے قریب ایک خانقاہ ہے، وہاں کے بزرگ تھے قادری سلسلے کے، یہ وہاں پہ روڑی میں آئے تھے، نبی عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا منہ مبارک وہاں پہ ہے، اس کی زیارت کے لیے آئے تو سید محمد بقا شہید رحمۃ اللہ علیہ کو جب علم ہوا تو آپ بھی ان کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ جب وہاں پہ پہنچے، آگے تلی ہوئی مچھلی تھی، آپ نے کہا یہ کیا رکھ دیا گیا ہے میاں شاہ صاحب، دیکھیں یہ تو زندہ مچھلی ہے، اس کو کیسے کھائیں گے؟ انہوں نے کہا نہیں حضرت، یہ مچھلی تو تلی ہوئی ہے۔ اتنی دیوے دیکھا تو اچھل کے مچھلی جو تھی وہ اس برتن سے باہر آ گئی، تو فوری سید محمد بقا شہید رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے پہلے شیخ سید اسماعیل پریالوی کی بات یاد آ گئی، اور پھر آپ نے ان کی قدم بوسی کی، اور پھر اپنے مرشد کریم کے ساتھ جو آپ کی نسبت، تعلق اور عقیدت رہی، اور جو ادب انہوں نے اپنے پیر خانے کا کیا، اس پہ بے شمار واقعات ہیں، کرامات ہیں۔ حضرت کے سلسلے میں سب سے زیادہ نمایاں نام جس ہستی نے حاصل کیا تھا وہ آپ کے صاحبزادے تھے جو تھے، انہوں نے بہت مشہور پیر راشد المعروف سید روضہ دھنی رحمۃ اللہ علیہ یہ تھے، اور ان پہ بڑا کام کیا ہے فقیر محمود نظامانی نے، ان کے ملفوظات جمع کیے ہیں، اور وہ فارسی میں تھے، اس کا اردو ترجمہ کیا ہے۔ آج ڈاکٹر نظامی میرے ساتھ بیٹھے ہیں، ان کے بھی وہ تعلق والے ہیں اور ہمارے یہاں آتے رہے ہیں۔ جناب بہت بڑے اسکالر جو تھے یہاں تشریف لاتے رہے، ان کے صاحبزادے بھی، ان کا نام بھی صبغت اللہ ہے، تو وہ جناب فاروق القادری صاحب جو ہیں، سید فاروق القادری، مفتی فاروق القادری کی بات نہیں کر رہا، وہ سید فاروق القادری کے صاحبزادے، انہوں نے ان کے ملفوظات کا ترجمہ کیا، وہ بڑے حکمت سے بھرپور ہیں۔ تو سب سے زیادہ شہرت جو پائی ہے وہ سید محمد راشد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، پیر روضہ دھنی جن کو کہا جاتا ہے، انہوں نے پائی۔ ان کی تعلیمات، ان کے 1100 کے قریب تو بڑے بڑے خلفاء ہوئے ہیں، اور سندھ میں جگہ جگہ انہوں نے خانقاہیں قائم کی ہیں۔ آج ہم اس ہستی پاک کا ذکر پاک کریں گے، ان کی کرامات، ان کے سارے اذکار، ان کی شان کے واقعات میرے اسکالر حضرات بیان کریں گے۔ آج میرے ساتھ ناظرین کرام ہمارے سندھ کی بہت بڑی علمی شخصیت ہیں، مفتی محمد ابراہیم صاحب سکھر سے میرے ساتھ ہیں، ہم مفتی صاحب سے بھی بات کریں گے، اور میرے اسٹوڈیو لاہور میں میرے ساتھ آپ کی جانی پہچانی دو شخصیتیں ہیں، پروفیسر ڈاکٹر معین نظامی، اور ان کے ساتھ مارے اقبالیات ڈاکٹر طاہر حمید تنولی ہے۔ آپ دونوں کا بھی شکریہ۔ مفتی صاحب کی طرف چلتے ہیں، میرا خیال ہے مہمان ہیں مفتی صاحب۔ السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ غازی جناب صاحب خیریت سے ہیں؟ طبیعت اچھی ہے؟ جی مفتی صاحب، سید محمد بقا شہید رحمۃ اللہ، پیر پگارا ہیں جی، بیش پگارا جی، جی آپ کا تعارف؟ ہاں، بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے مجھے دعوت دی، تکلم کی، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ آپ اس سے پہلے بھی مہربانی فرماتے رہے۔ حضرت سید محمد بقا شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جو حضور نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اولاد میں سے ہیں، اور پوری دنیا میں خاص کر سندھ میں ان کا بڑا نام ہے، اور ابھی آپ نے ایک طرح سے ان کا اجمالی تعارف بھی کرایا۔ حضرت سید محمد بقا شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا تعلق ضلع خیلپور کے ایک بستی ہے رسول پور، اس سے ہے، اور وہاں آپ پیدا ہوئے، اور آپ نے ابتدائی تعلیم اپنے گھرانی میں حاصل کی، اور اس وقت بہت زیادہ شہرت تھا پریالو شریف میں حضرت مخدوم محمد اسماعیل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا۔ آج بھی اگر ہم پیر جگوٹ جائیں جی سکھر سے، تو پیر جگوٹ سے پہلے تقریباً 5-7 کلومیٹر پہلے پریالو کے نام سے وہ بستی ہے، جہاں وہ جلوہ افروز ہیں، وہاں ان کا بہت زبردست مزار ہے، اور آج بھی حضرت مخدوم محمد اسماعیل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا شہرہ بہت زیادہ ہے۔
تو حضرت سید محمد بقا رحمۃ اللہ تعالی علیہ روحانی تربیت کے لیے یہاں تشریف لائے، اور جیسے آپ نے فرمایا سلسلہ نقشبندیہ میں داخل ہوئے، اور عرصے دراز تک ان کی خدمت میں روحانی مناظر حاصل کرتے رہے، اور پھر حضرت مخدوم محمد اسماعیل رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ان سے فرمایا کہ جو حصہ آپ کے مقدر میں ہماری جانب سے تھا وہ ہم نے آپ کو عطا کر دیا، اور اصل امانت اور نعمت آپ کو ایک ایسی شخصیت سے ملنے والی ہے جو حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی غوث اعظم کی اولاد میں سے ہوں گے، اور وہ عنقریب آپ کی ان سے ملاقات ہوگی، اور ان کی شان یہ ہوگی کہ وہ مردے کو زندہ کریں گے، وہ امانت عنقریب آپ کو مل جائے گی۔ چنانچہ حضرت سید عبد القادر آخرین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نام سے ایک بزرگ ہیں جو حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ کی اولاد سے ہیں، ہندوستان سے سندھ سیر و سیاحت کے لیے تشریف لائے، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ تمام بزرگان دین کی جب ہم تاریخ پڑھتے ہیں تو ان کی تاریخ میں ان کی زندگی میں ایک موڑ آتا ہے سیر و سیاحت کا، تو وہ سیر و سیاحت کے لیے سیر و فی الارض پہ عمل کرتے ہیں، اور میں یہ بات جی سیر و فی الارض پر عمل کرتے ہیں، اور روڑی تشریف لائے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا بال مبارک آج بھی روڑی میں ہے، اور اس وقت سے اب تک، اور یہ بال مبارک وہ بال ہے جو دنیا کے مستند ترین بالوں میں سے ایک ہے۔ آج ہمارے ہاں گھر گھر میں بال جانے کہاں سے آ گئے ہیں، لیکن یہ پاکستان کا مستند ترین بال مبارک ہے، جس کی زیارت کے لیے خاص طور پر حضرت سید عبد القادر آخرین جو حضرت سید محمد بقا کے پیر و مرشد ہے یہاں تشریف لائے، اور یہیں سے ہی پھر بال مبارک کی زیارت کے لیے سید محمد بقا شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی تشریف لے گئے، اور ان دونوں بزرگوں کی وہاں ملاقات ہوئی۔ ان کے جگمگاتے نورانی چہرے کو دیکھ کر سید محمد بقا سمجھ گئے کہ یہی وہ شخصیت ہیں جن کے ہاتھوں سے اللہ مجھے عروج عطا فرمائے گا، اور مچھلی آپ کے پاس تھی، اور آپ نے انہیں دعوت دی کہ آپ ہمارے ساتھ کھانا تناول فرمائیے، اور آپ نے جیسی ہاتھ لگایا وہ مچھلی زندہ ہو گئی، اور آپ نے یہ سمجھ گئے کہ حضرت مخدوم محمد اسماعیل نے اسی شخصیت کے بارے میں مجھے مجدہ سنایا، پاؤں پر گر گئے اور ان سے التجا کی کہ مجھے آپ اپنی خدمت میں، اپنی غلامی میں جگہ دیجئے، اور مجھے اپنے سلسلے میں داخل فرمائیے۔ وہیں بیعت ہو گئے، اور مرشد کے ایسے عاشق بن گئے کہ سیر و سیاحت میں ان کے ساتھی بن گئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ جی جناب، ڈاکٹر صاحب کوٹ سدانا آ گئے جی ہاں، سید عبد القادر جو آخرین کے پاس یہاں آپ نے خدمت کی، اپنے شیخ کی، طویل عرصہ یہاں قیام پذیر۔ یہ جو ہمارے ہیں نا پیر جلو آنوی، جی وہ وہاں بہت جاتے ہیں ان کے عرس پر، قریب ہے وہاں سے۔ ہاں قریب، مجھے بھی دعوت ایک تھا ملی، جا نہیں سکے، اب جائیں گے۔ بہت بڑا قادری مرکز وہ آستانہ رہا۔ وہیں ایک بڑی دلچسپ بات یہ ہوئی کہ حضرت شاہ محمد بقا شہید رحمۃ اللہ علیہ شادی نہیں کرنا چاہ رہے تھے۔ ایک دفعہ گفتگو ہوئی تو آپ کے شیخ نے فرمایا کہ آپ شادی کیوں نہیں کرنا چاہتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ جی معلوم نہیں میری اولاد میں نیک ہوں برے ہوں کیا ہو، تو میں یہ رسک نہیں لینا چاہتا۔ آپ اندازہ فرمائیے نا جی کہ تقوی کا کیا عالم تھا، اور احتیاط کا کیا عالم تھا۔
تو اب شیخ نے فرمایا کہ نہیں، میں حکم دیتا ہوں کہ آپ شادی کریں، اور یقیناً اللہ تعالیٰ آپ کو صالحین اولاد کی شکل میں عطا کرے گا، اور اس میں بعض غوث ہوں گے، بعض قطب ہوں گے۔ اور دیکھیے شیخ کی زبان مبارک جو کیمیا تاثیر تھی بالکل لفظ بلفظ پوری ہوئی۔ آگے آپ کا جو سلسلہ پھیلا اور ایک سے بڑھ کر ایک سے زیادہ نشین ہوئے آپ کے خاندان مقدس میں، اور جنہوں نے دینی اور قومی اور ملی خدمات کا ایک ایسی تابناک تاریخ ہے یعنی اس خانوادے کی، جو ہم سب کے لیے بہت قابل فخر ہے۔ ایک اور امتیاز جو اس خانوادے کا ہے وہ دو مماثلتیں ہیں دو بڑے شیوخ سے۔ ایک تو حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے جس طرح شعوری طور پر پورے بر صغیر میں اپنے سلسلے کی خانقاہیں قائم کروائیں مختلف علاقوں میں، تبلیغ اور نشر و اشاعت دین اور تصوف کی نیت سے، اسی طرح حضرت شیخ محمد راشد نے جو صاحبزادے تھے حضرت شاہ محمد بقا شہید رحمۃ اللہ علیہ کے، ان کے جو خلفاء آپ فرما رہے ہیں کہ 1100 خلفاء، اور وہ سارے ایسے یعنی ٹھوس تربیت یافتہ لوگ، تو وہ خطہ سندھ اور ملک کے دیگر اطراف میں انہوں نے اپنے مراکز قائم کیے۔ تو ایک تو یہ وہ مماثلت ہو گئی۔ دوسرا مسئلہ جو اس خانوادے کا بہت ہی امتیازی ہے وہ یہ ہے کہ پہلے تو ان کے حضرات کی وابستگی تھی حضرات نقشبندیہ سے، حضرت شیخ محمد اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ کے توسط سے، اور اس کے بعد پھر اس پورے خاندان کی جو ارادت اور نیازمندی اور باقاعدہ بیعت کا سلسلہ رہا وہ حضرات قادریہ سے رہا، یہی کوٹ سدانہ شریف والے حضرت شیخ عبد القادر حسینی جیلانی کے توسط سے۔ تو بعد میں تمام سجادہ نشین حضرات قادری رہے۔ یہ عین وہی مماثلت ہے جو حضرت مجدد الافسانی رحمۃ اللہ علیہ میں ہمیں دکھائی دیتی ہے کہ آپ کے والد ماجد چشتی تھے، اور حضرت کیتھل شریف کے قادری بزرگوں کا فیضان تھا الگ سے، شاہ کمال کیتھلی اور شاہ سکندر کیتھلی رحمۃ اللہ علیہ کا، اور اس کے بعد آپ کا جو سلسلہ مبارکہ تھا وہ نقشبندیہ تھا، اور پھر اس میں آپ ایک الگ شاخ کے بانی بنے۔ یعنی ان کو کہنا چاہیے کہ تصوف کی تاریخ میں عہد ساز خاندان جو ہیں ان میں سے ایک خاندان، خصوصاً جنوبی ایشیا کی تاریخ ساز، عہد ساز، اور کمال کر دیا، بالکل ایسا بہادری کی مثال۔ اقبال کا جو ہے نا جی، نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری، وہ کی ہے انہوں نے، وہ کی ہے۔ واہ، اچھا جی ڈاکٹر تنولی صاحب، کمال اقبال جب بھی آپ آتے ہیں تو پھر اقبال یاد آتا ہے۔ شکوہ عید کا منکر نہیں ہوں میں لیکن، اقبال کہہ رہے ہیں شکوہ عید کا منکر نہیں ہوں میں لیکن قبول حق ہیں فقط مردان حر کی تکبیریں، وہ مردان حر کی تکبیریں جو ہیں وہ حروں نے ہی کی ہیں اور آج تک زندہ رکھے ہوئے ہیں۔ کمال ہے ویسے جی بالکل جی۔ اصل میں بات یہ ہے غازی صاحب قبلہ، جیسے آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب انہوں نے اپنے شاہ طریقت کو، یہ ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے، شادی کے والد سے اپنے تحفظات کا اظہار کیا، تو شاہ طریقت نے جو دعا دی اس دعا کی برکت آپ دیکھیں کہ کس طرح سے ان کی نسل کے اندر ہمیں ایسے اوصاف کا اجتماع نظر آتا ہے کہ بہت کم آپ کو ایسی نظیر ملے گی۔ علم، حکمت، طریقت، عشق اور جہاد، یہ ساری باتیں ہمیں حضرت بقا شاہ شہید کی نسل پاک کے اندر جمع نظر آتی ہیں۔ غازی صاحب قبلہ، حضرت بقا شاہ کی شخصیت کو جب آپ دیکھتے ہیں تو اپنے شہ طریقت کے ساتھ جو ان کا عشق ہے اور ان کے اندر جو فنائیت ہے وہ غیر معمولی ہے۔ جب ان کی ملاقات ہوئی حضرت عبد القادر آخری سے تو اس ملاقات کے بعد سیر و سیاحت پہ نکلے۔ اچھا، جب عبد القادر آخری کسی اشارہ غیبی کے تحت پیر کوٹ میں قیام پذیر ہوئے تو آپ کو اجازت دے دیا آپ واپس جا سکتے ہیں، اور فرمایا کہ میری ملاقات کے لیے ضرور آنا، جب آؤ تو میرے لیے کچھ مسواکیں بھی لے کے آنا، رامتڑ سے۔ اچھا، اب جب یہ پہنچے واپس تو دل کو سکون نہ آیا، شہ طریقت کی زیارت کے لیے چل پڑے۔ جب آدھے راستہ طے کیا تو زیادہ مسواکیں تو لی نہیں، بلکہ کہتے ہیں کوٹ سدانہ کے پاس کہیں جنگ کی حدود میں، پھر وہیں سے واپس اور اس انداز سے واپس لوٹے کہ میری پشت شیخ کی طرف نہ ہو، اور سارا سفر اس طرح طے کیا، اور وہ جو اپنے شیخ مبارک کا ان کا جو فرمان تھا اس کو پورا کیا، اور فرمائش کے مطابق لے کے جب واپس پہنچے تو شیخ طریقت نے ان کو دیکھا، اور یعنی آپ دیکھیں غازی صاحب یہ جو عشق ہے، فنائیت ہے، فدائیت ہے اور محبت ہے، یہ پھر تاثیر لے کے آتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آگے چل کے آپ کا سارا جو خانوادہ ہے، جو خاندان ہے، وہ آپ کے فرزند ارجمند سید محمد راشد کے نام سے موسوم ہوا، اور یہ سلسلہ راشدیہ کہلایا، اور اس میں بڑے بڑے مصنفین آپ کو ملتے ہیں، بڑے اسکالرز، بڑے اہل علم،
اور جس جہاد کی طرف آپ نے اشارہ کیا جو پیر صبغت اللہ اول نے جس کا آغاز کیا تھا، اور یہ 4 مرتبہ یعنی حروں کا جو سلسلہ قائم کیا پیر صبغت اللہ راشدی اول نے، 4 مرتبہ غازی صاحب کے بلا انہوں نے اپنی جد و جہد کو تازہ کیا، اور سکھوں کے خلاف، سندھ کے مسلمانوں کے خلاف جو انگریزوں کے مظالم تھے ان کے خلاف، اور یہ واحد تحریک جہاد ہے جو قیام پاکستان تک جاری رہی اور نتیجہ خیز ثابت ہوئی۔ واہ، نتیجہ یہ خیز غیر ہے۔ معمولی چیز میں مفتی صاحب سے پوچھ لوں، آپ سے ڈسکشن جاری ہے جی مفتی صاحب، علمی کام آپ کا بڑا ہے، وہ جو میں نے عرض کیا نا کہ سید صبغت اللہ جو ہیں مفتی اپنے علامہ ہمارے جو ہیں سید فاروق القادری صاحب کے صاحبزادے، ان کا وہ جو ترجمہ تھا وہ میں نے پڑھا جب میں ان کے عرس پہ گیا تھا، اپنا محمود نظامانی رحمۃ اللہ علیہ کے عرس پہ، تو وہ میں نے کتاب ساری پڑھی تھی، علمی طور پہ بڑا مقام ان کا تھا۔ جی مفتی صاحب۔ جناب علی، حضرت سید محمد بقا شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے پیر و مرشد سے فیض لینے کے بعد بیچ میں ایک بات جو بہت ہی مشہور ہے اور بہت اہم ہے، اور یہ جو خانوادہ ہے تو اس کی یوں سمجھیے کہ تفردات میں سے ہے۔ حضرت پیر سید محمد بقا شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب مسواک لینے کے لیے دوبارہ الٹے پاؤں انہوں نے سفر کیا روڑی کا اس طرف کا اور مسواک کے لے کر گئے، تو پیر و مرشد نے اپنے کشف سے جان لیا کہ میرے مرید صادق نے کتنی مشقت اٹھائی ہے، تو جب تشریف لائے تو سینے سے لگا لیا اور فرمانے لگے بقا شاہ تم نے ہماری خدمت کے لیے بڑی مشقت اٹھائی ہے، اور اب ہمیشہ کے لیے ہم تم سے تمہاری اولاد سے اس مشقت کو معاف کرنا چاہتے ہیں۔ آج کے بعد آپ اور آپ کی اولاد یہاں تشریف نہیں لاؤ گے، دور و دراز کا سفر نہیں کرو گے، بلکہ ہماری اولاد آپ کے ہاں جایا کرے گی، آپ کو یہاں آنے کا حکم نہیں دیا جاتا۔ چنانچہ روایت یہ ہے کہ اب تک نماز عید میں جھنگ سے جو حضرت سید عبدالقادر آخری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے سجادہ نشین ہیں، ان کی اولاد ہیں، وہ یہاں پیر جو گوٹھ میں آ کر نماز عید پڑھاتے ہیں، اور حضرت پیر صاحب پگارا مرحوم جن کا حال ہی میں انتقال ہوا تو یہ ان کے پیچھے نماز پڑھتے تھے، اور وہاں سے باقاعدہ وہ حضرات تشریف لایا کرتے تھے۔ ہمیں معلوم نہیں کہ یہ لوگ کبھی گئے ہوں، بلکہ پیر خانے سے لوگ یہاں آتے تھے اور ان کی امامت کیا کرتے تھے۔ اچھا، یہ جو الٹے قدم لوٹے تو مجھے ایک واقعہ یاد آیا تاریخ اسلام کا۔ حضرت امام الائمہ حضور سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ، جنہیں اللہ رب العزت نے روحانیت کا بھی بہت اونچا مقام عطا فرمایا اور ان کی شان امامت سے ساری دنیا آگاہ ہے، تو حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے شیخ حضرت سیدنا حماد کا اس قدر احترام فرمایا کرتے تھے کہ جب اپنے گھر میں سویا کرتے تھے تو شیخ کے گھر کی طرف کبھی پاؤں نہیں کرتے تھے، پاؤں نہیں کرتے تھے، یہ عزت و احترام تھا۔ تو یہ جو سلسلہ ہے اپنے بزرگوں اپنے شیوخ کے احترام حضرت بھائی بستامی نے بھی وہ حضرت ابوالحسن خرقانی نے مفتی صاحب یہی کیا تھا نا، انہوں نے کہا میری قبر گہری کھودنا، کیونکہ بستام کی جو زمین ہے وہ ذرا نیچے ہے تو خرقان کی اوپر ہے، اس لیے گہری کھودنا قبر کہ میری قبر بھی اونچی نہ ہو اپنے شیخ سے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله
وصحبه وبارك وسلم. علامہ اقبال نے ساری باتیں خوبصورت کہی. صحبت از علم کتابی خوش ترست، سبحان اللہ. صحبت مردان حر آدم گرست. فرماتے ہیں کہ کتابی علم سے کسی مرد حر کی صحبت بہت بہتر ہے، اس لیے کہ مرد حر جو ہوتے ہیں وہ آدم گر ہوتے ہیں، انسانیت ساز ہوتے ہیں. تو یہ حروں کی جو محفل ہے، جو مجلس ہے، ان میں آدمی بیٹھتا ہے تو اس میں بھی حریت فکر جو ہے وہ تازہ ہوتی ہے اور پیدا ہوتی ہے. ناظرین کرام، کمال کی بات ہے کہ حضرت محمد بقا شاہ شہید رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے شیخ مکرم حضرت عبد القادر آخرین کی خدمت میں عرض کیا، حضرت میرے لیے دعا فرما دیں، مجھے مقام شہادت مل جائے. آپ نے فرمایا کہ یہ تو میں نے اپنے لیے رکھا ہوا تھا، لیکن تم مجھے اتنے پیارے ہو، اب تم نے کہا ہے تو یہ مقام ہم اپنا تمہیں عطا کر دیتے ہیں. لہٰذا آپ کو معلوم ہے کہ پھر آپ کی شہادت ہوئی، اور شہیدوں کے بارے میں پھر قرآن نے کہا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. ان کو گمان نہیں کرنا تم نے کہ یہ مر گئے، بلکہ ان کو تو اللہ کے ہاں سے رزق ملتا ہے، یہ زندہ ہیں. تو شہید اس دار فانی میں ہمیشہ زندہ رہتے ہیں، زمین پر چاند تاروں کی طرح تابندہ رہتے ہیں. جی تابندہ رہتے ہیں. بالکل یقیناً ان کا نام زندہ ہے، ان کا کام زندہ ہے. شہادت کا واقعہ بھی تو بڑا ہی دلچسپ ہے حضور. یعنی آپ کو کتابوں سے اور مطالعے سے اور علم سے اتنی رغبت تھی کہ دوران سفر بھی اپنی کتابیں اپنے ساتھ رکھتے تھے. واہ. تو کچھ خدام کے ساتھ آپ سفر پر جا رہے تھے اور کتابیں اسی طرح سب نے اٹھائی ہوئی تھیں. ڈاکو اور ٹھگ اور چور قزاق اس زمانے میں بہت ہوتے تھے. اس زمانے میں بھی بہت شکلیں بدل لی ہیں اس زمانے میں. شکلیں آپ اقتدار میں آ جاتے ہیں ڈاکو. تو انہوں نے سمجھا کہ جی کوئی مال خزانہ ہے، تو اس میں وہ جب زخم بہت گہرے لگ گئے تو چوروں نے پہچان لیا. اچھا جی کچھ با ایمان حمیت شرم والے بھی تھے. جب پہچان لیا کہ یہ تو حضرت شیخ شاہ محمد بقا ہیں تو بہت ندامت ہوئی انہیں. اور خزانہ بھی کوئی نہ ملا، وہ تو کتابیں تھیں. کتابیں تھیں. اصل خزانہ تو ویسے اصل ہی خزانہ تو وہی تھا، صاحبان نظر کے لیے. جب وہ خود ہی ان کے ضمیر میں کوئی حرارت تھی تو وہ آپ کو چارپائی پر ڈال کے آپ کی خانقاہ پر لے آئے. تو آپ کے صاحبزادے موجود تھے. حضرت شیخ کا یہ جو بڑا پن ہے، جو ایک صوفی کا طرہ امتیاز ہوتا ہے، فتح مکہ لا تثریب علیکم اليوم، سلام اس پر کہ جس نے خون کے پیاسوں کو قبائیں دی، سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں. جی ہاں. اور پھر سلسلہ نقشبندیہ میں تو حضرت مرزا مظہر جانا رحمۃ اللہ علیہ یہ روایت قائم کر چکے تھے. کیا یاد کرو. اور کیا شعر ہے آپ کا جی، بنا کر دند خوش رسمیں بخاک و خون غلطی دند، خدا رحمت کو نہ دین عاشقان پاک تینت رہا. کہ انہوں نے خاک اور خون میں تڑپنے کی کیسی اچھی رسم قائم کی ہے. اللہ تعالیٰ ان پاک سرشت عاشقوں پر اپنی رحمت نازل فرمائے. تو آپ نے فرمایا اپنی اولاد کو کہ یہ میرے قاتل ہیں اور ان کو کچھ نہیں کہنا، میں نے انہیں معاف کر دیا. چنانچہ انہیں معاف کر دیا گیا اور کہا کہ یہ قیامت کے روز میں جنت میں تب جاؤں گا، ان کو ساتھ لے کے جاؤں گا، یہ میری شہادت کا سبب بنے. یہ بات وہی کہہ سکتے. بالکل ایسا. ایک عارف کامل حضور جب احسان کا بدلہ دیتا ہے تو اس احسان سے بڑھ کر دینے کی کوشش کرتا ہے. معاف کرنا ایک کام تھا، اور اس جیسے والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس اور آگے وہ جو آیت کریمہ. لیکن دور حاضر میں تو احسان فراموشی جی احسان فراموشی کی ایک لہر دوڑی ہوئی ہے. لہر ہے. تو آپ کے صاحبزادے جو تیسرے صاحبزادے تھے حضرت شاہ محمد راشد، وہ سجادہ نشین بنے، جو آپ فرما رہے تھے کہ پیر روضہ دھنی. تو آپ کی اولاد جی پیر جوگوٹ کہتے ہیں بہت بڑی لائبریری ہے وہاں. جی بہت عظیم الشان لائبریری، بہت عظیم الشان علمی روایات حضور اور عسکری روایات اس خاندان کا طرہ امتیاز ہے. مصنفین کی، شاعروں کی، تذکرہ نگاروں کی ایک کثیر تعداد اس خانقاہ سے ہمیشہ وابستہ رہی ہے. 2 حصوں میں یہ تقسیم ہوا خاندان. ایک صاحبزادے اور ایک خاندان کو پگڑی عطا ہوئی تو وہ پیر پگارو کہلاتے ہیں، یعنی صاحب دستار. ان کو غوث اعظم کی جو دستار مبارک ہے وہ ملی خاندان. اور دوسری جو لڑی ہے ان کو علم عطا ہوا، جھنڈا دیا گیا، پیر جھنڈا، اور پیر جھنڈو سندھی میں ہو جاتا ہے. تو اس خاندان کی بھی بہت علمی خدمات ہیں. غازی صاحب جب پھر انہوں نے ایک عسکری تحریک شروع کی اور اپنی عقیدت مندوں کی جماعت کو منظم کیا، تو آپ دیدہ وری ملاحظہ فرمائیے نا. یعنی اس وقت جو بر صغیر کی سیاست کے حالات تھے
اور خصوصاً سندھ اور وہ خطہ جو اب پاکستان میں ہے تو سب سے زیادہ مسائل کا شکار تھا۔ بتدریج سکھوں کی پیش قدمیاں جاری تھیں اور آہستہ آہستہ اپنے پنجے گاڑ رہے تھے انگریز، تو انہوں نے جناب بہت دور اندیشی سے کام لیتے ہوئے انہیں ایک منظم جماعت کی شکل دی۔ اب حر کا لفظ بھی تو دیکھیے اس کی کیا معنویت ہے۔ واہ 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 حر کربلا میں تھے، واہ واہ، تو اس کی مناسبت سے اس تحریک کا نام پڑا، اور چونکہ آزادی خواہ اور آزادی پسند تھے اور حصول آزادی تک اپنی جد و جہد جاری رکھنا چاہتے تھے، تو اس لیے حر کا لفظ استعمال ہوا۔ اور حروں کی تاریخ وہی فکر، وہی نسبت بالکل وہی، انہوں نے قائم رکھی ہے۔ بالکل وہی ہے جی۔ ہاں جی، واہ، سندھ میں جو مرید ہے یا وابستہ ہے کسی خانقاہ سے، وہ ہم بالعموم ہم درویش کہتے ہیں، وہاں لفظ فقیر رائج ہے۔ تو آپ ملاحظہ فرمائیے کہ اس خانوادے کی اور اس خانوادے سے وابستہ ذیلی خانقاہوں کے جو درویش ہیں، جن کے فقیر ناموں کہلاتے کے ہیں۔ ساتھ فقیر آتا ہے، حضور ایسے ایسے ملفوظات انہوں نے بیان کیے ہیں، واہ، ایسے ایسے شعر کہے ہیں سندھی میں اور فارسی میں، واہ واہ۔ اور بعض حضرات نے اردو میں۔ اچھا، انکساری بڑی ہے، انکسار وہ بہت جس سے ملیں گے وہ فقیر صاحب بالکل فرماتے ہیں، ایسا ہی۔ پیر بھی فقیر ہی ہے، بالکل پیر بھی ایسا ہی۔ اپنے آپ کو فقیر ایسا ہی۔ کہتے ہیں۔ اچھا جی، بڑی دلچسپ بات ایک ڈاکٹر نولی صاحب کہ یہ ایک مرتبہ اپنے شیخ کو، حضرت شیخ سید محمد بقا رحمۃ اللہ علیہ، یہ یہاں پہ آئے کوٹ سدھانا پیر عبد القادر آخرین کے پاس، تو راستے میں ان کو خیال آیا کہ سوئی بھی میں ایک لے لوں، کہیں کپڑا کوئی سینا پڑے، کوئی ضرورت پڑ جاتی پیبند لگانے کی، تو ان کی خدمت میں چلے گئے سوئی لے کے۔ وہاں جب گئے اور ملاقات سے واپس آنے لگے تو آپ نے فرمایا اس دفعہ تم ہمیں تو ملنے نہیں آئے تھے، تو یہ بڑے پریشان ہوئے کہ یہ کیا، میں تو انہی سے ملنے کے لیے آیا تھا۔ تو پھر واپس ہوئے، قدم بوسی کی، کہا حضور مجھ سے کوئی گستاخی ہو گئی، تو پھر ایک دم سمجھ آئی، کہا جی میں معافی مانگتا ہوں، میں دوبارہ حاضر ہوں گا۔ واقعی راستے میں سوئی لینے چلا گیا۔ بھائی صاحب جس طرف آپ اشارہ فرما رہے ہیں یہ توحید ہے، یعنی درویش بھی شرک کا قائل نہیں ہے۔ بھائی صاحب ایسے بہت سے احباب ہم نے دیکھے ہیں جو لاہور آئے اور سیدنا داتا حضور کی بارگاہ میں نہیں گئے کہ ہم اسپیشل نیت کر کے آئیں گے، بالکل ایسا۔ اور جب داتا حضور حاضری کے لیے آئے تو صرف اسی کے لیے آئے، پھر اور کچھ نہیں کیا۔ واہ واہ، تو عرض یہ ہے کہ یہ جو اخلاص ہے اس کے بغیر تو برکت نہیں نہ ہوتی۔ اقبال نے بھی یہ کہا تھا جب لندن جا رہے تھے، کسی نے کہا کہ ہوتے آنا، اس نے کہا نا نا میں اسپیشل آؤں گا مدینہ پاک، اب ضمنی طور پہ نہیں جانا۔ نا نا۔ اب غازی صاحب قبلہ سید بقا شاہ کی یہ جو ڈیڈیکیشن ہے اپنے شیخ کے ساتھ، فنائیت ہے، اسی کی برکت ہے کہ آپ کی نسل میں علم کا بھی معراج نظر آتی ہے اور عملی جد و جہد اور جہاد کی بھی معراج نظر آتی ہے۔ واہ واہ۔ یعنی راشدی خاندان کے اندر ایسے ایسے ارباب علم، اصحاب علم پیدا ہوئے ہیں۔ غازی صاحب قبلہ اگر آپ ان کو نکال دیں تو برے صغیر کی علمی تاریخ نامکمل رہے گی۔ بالکل۔ اگر آپ آخر اس دور کے ہی دیکھیں، پیر حسام الدین راشدی، ہاں جی، کیا پیر بات۔ علی محمد راشدی، اتنے بڑے نام ہیں۔ حسام الدین راشدی نے جو ادب پہ، تاریخ پہ جو کچھ لکھا ہے، خود اقبال اکیڈمی نے، ڈاکٹر نظامی صاحب جانتے ہیں، تذکرہ شعراء کشمیر ہم نے ان کی چھاپی ہے، غیر معمولی کتاب ہے۔ اور دوسرے جو تھے پیر علی محمد راشدی، جو اس کمیٹی کے رکن تھے جنہوں نے قرارداد پاکستان ڈرافٹ کی، یعنی ان کی اتنی زیادہ غیر معمولی ان کی آٹو بایوگرافی میں نے پڑھی ہے، بہت دلچسپ ہے۔ اچھا، دوسرا پہلو اگر آپ دیکھیں جو حروں کا آپ نے ذکر کیا، تو جیسا میں نے پہلے عرض کیا، غازی صاحب یہ واحد جہاد کی تحریک ہے جو جاری رہی، جس پہ انقطاع نہیں ہوا، اور جو پاکستان کے قیام پہ آ کے منتج ہوئی، اور پاکستان کے قیام کے بعد بھی ان کی کنٹریبیوشن اور جاری رہی۔ یہ جو سندھو دیش کے نعرے لگتے تھے اس کا مقابلہ بھی انہوں نے کیا ہے۔ اور پیر صبغت اللہ، جو صبغت اللہ ثانی تھے، جن کو شہید کیا گیا، 1943 میں انگریزوں نے پھانسی دی گئی، ان کو آج بھی سندھ میں سورے بادشاہ کہتے ہیں۔ اچھا۔ سورے بادشاہ کا مطلب ہے غازی کنگ، وکٹوریس کنگ۔ واہ واہ واہ۔ سبحان اللہ۔ اب کتنی تھوڑی عمر تھی، یعنی کہ شاید ان کی 33 سال عمر بنتی جب ان کو پھانسی پہ چڑھایا گیا۔ اور کہتے ہیں خود انگریزوں نے لکھا کہ ان کی استقامت کا یہ عالم تھا، صبح پھانسی ہے، رات کو جیلر کے ساتھ بیٹھے تھے، اور اس نے کہا میرے ساتھ اب چیس کھیلیں، پوری رات اس کے ساتھ رہے، ایک مرتبہ نہیں ہارے۔ آساب پہ گرفت کا یہ عالم، یعنی ان کے لیے شہادت ایسی تھی جیسے کسی دوست سے ملنے کے لیے جا رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس پہ بڑی اچھی کتاب ہے، جگر مراد آبادی Freedom at یاد آ گئے، Gallows۔ جو Freedom at حق کی Gallows۔ خاطر جیتے ہیں، مرنے سے کبھی ڈرتے ہیں جگر، واہ۔ جب وقت شہادت آتا ہے دل سینوں میں رقصاں ہوتے سبحان ہیں، اللہ۔ چھلانگے لگا کے تو بھائی جاتے ہیں۔ صاحب خادم حسین سومرو نے ان کی جو بایوگرافی لکھی ہے، فریڈم ایٹ گیلوز، یعنی اندازہ ہوتا ہے کہ ان ہستیوں کی کیا غیر معمولی کنٹریبیوشن تھی، اور انگریز پہ کتنا دباؤ تھا۔ انگریز نے حروں کی تحریک کو دبانے کے لیے پہلے ان پہ کرمنل ٹرائبز ایکٹ نافذ کیا، قابو ہوئے، پھر یہ واحد جہاد کی تحریک تھی جس کے لیے خصوصی قانون لایا گیا، سپریشن آف ہورس ایکٹ جی ہاں، 1942، یہ قانون نافذ کیا گیا۔ پھر بھی ان کی شہادت کے بعد بھی حروں کی تحریک جاری رہی۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد
وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. مفتی صاحب ان کے ملفوظات میں ہر لائن میں نے دیکھا جب وہ کچھ ارشاد فرماتے ہیں ساتھ قرآن حکیم کی آیت کوٹ کرتے ہیں یا حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوٹ کرتے ہیں ساتھ. جی مفتی صاحب. جی میں اسی سلسلے کو جو منقطع ہو گیا تھا میں جاری رکھتا ہوں. ارشاد. اور آپ نے بھی اسی طرف اشارہ فرمایا. حضرت سید محمد بقا شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب شہید ہوئے تو انہیں شیخ طیب قبرستان میں سپرد خاک کیا گیا، اور وہ قبرستان بھی میں نے دیکھا، اور میں 2 بار آپ کے مزار شریف پر میں نے حاضری بھی دی. حضرت سید محمد بقا شاہ کی شہادت کا جو سبب بنا وہ کتابوں کی بڑی بڑی گٹھڑیاں تھیں، اور حضرت سید محمد بقا شاہ کے ورثے سے کتابوں کا شغف اور کتابوں کے مطالبے کی جو رغبت ہے وہ ان کی اولاد میں اللہ رب العزت نے تفویض فرمائی. چنانچہ آپ یہ دیکھ لیجئے کہ حضرت روزہ دھنی بادشاہ حضرت سید محمد راشد رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت سید محمد بقا شاہ نے ان کی بہت زبردست تربیت فرمائی، روحانی بھی علمی بھی، اور اپنے شہر سے باہر مختلف علاقوں میں مختلف شہروں میں انہیں تعلیم کے لیے بھیجا. حالانکہ حضرت سید محمد بقا شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ہاں بھی تو تعلیم کا انتظام تھا. شکارپور میں ہمارے قریب مشہور جگہ شکارپور، حضرت فقیر اللہ علوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مشہور دربار ہے. یہاں پر یہ احمد شاہ ابدالی کے پیر و مرشد ہیں. تو حضرت فقیر اللہ علوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس حضرت سید محمد بقا شاہ شہید علیہ الرحمہ حضرت سید محمد راشد کو لے کر آئے. یہاں یہ پڑھنے کے لیے کچھ عرصہ رہے. ایک بار تشریف لائے تو دیکھا کہ میرے بیٹے کے ساتھ ترجیحانہ طور پر ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا جا رہا ہے. انہیں الگ سے کھانا پکا کے دے رہے ہیں، ان کی خدمت کر رہے ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ جہاں طالب علم کو آسائشیں ملیں وہاں طالب علم نہیں پڑھ سکتا. وہاں سے انہیں نکال کر پھر کوٹری کبیر میں میاں یار محمد مخدوم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کیا وہاں داخل کیا. سید محمد راشد رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے لے کر سید محمد راشد سے لے کر ان کی اولاد میں کتب بینی، کتب کا مطالعہ اور دین کی خدمت، کتابوں کی خدمت کا ایسا شوق ہے کہ پیر پگارا جو پچھلے جن کی وفات ہوئی چند برس پہلے، ان کا بھی کتابی شوق بڑا تھا. وہ ہر نئی کتاب پڑھتے تھے، انگریزی ہو یا اردو ہو. جی حضرت سید صبغت اللہ شاہ اول جو بیٹے ہیں حضرت سید محمد راشد کے، انہوں نے 15,000 کتب کا ذخیرہ انہوں نے اپنی زندگی میں جمع کیا. اس زمانے میں 15,000 کتب اور نادر قسم کی کتابیں، اور وہ سلسلہ لائبریری کتب خانے کے اضافے کا اب تک جاری ہے. پیر جو گوٹ کی جو لائبریری ہے وہ سندھ کی عظیم الشان لائبریریوں میں ان کا شمار ہوتا ہے. انشاءاللہ مفتی صاحب وہاں چلیں گے. پیر صاحب کو لے کے آپ کا بہت شکریہ. میرا پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. انشاءاللہ پیر برچونڈی کے آئیں گے نا تو میں انشاءاللہ وہاں بھی چلیں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو موئے مبارک کی زیارت بھی اس دفعہ ضرور کرنی ہے. کتاب الشفا سے نسخے کا وقت عذاب قبر سے حفاظت کے لیے ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. جو شخص جمعہ کے دن سورۃ الکہف کی تلاوت کا معمول بناتا ہے تو وہ عذاب قبر سے محفوظ ہو جاتا ہے اور اس کے رزق میں کبھی بھی کمی نہیں آتی. سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا فاتح خیبر ارشاد فرماتے ہیں
جو کوئی سخاوت اختیار کرتا ہے وہ لوگوں میں سردار اور بزرگ ہو جاتا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلى آله وصحبه وبارك وسلم